کون مجھ کو پکار جاتا ہے، 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 میرا چین و قرار جاتا ہے، میرا چین و قرار جاتا ہے، اور جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے، بھائی کیا کہنے ہیں چپ رہوں تو بہت اچھا ہے، وقار جاتا ہے، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے، اور اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے ان مدد۔ دنوں پچھلے ایک آدھ مہینے میں آپ نے نہ جانے کتنی بار یہ دعائیں کی ہوں گی، میں آپ کی دھڑکنوں کی ترجمانی کرتا ہوں کہ اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو صبر و قرار جاتا ہے، اب تو صبر و قرار جاتا ہے، اور دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، کیا مصرع ہے، دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، پھر کوئی شہ سوار جاتا ہے، کس رخ سے مصرع لگا دیا بابا، شہ سوار جاتا ہے، اور دنیا کی تمام ظالم حکومتوں کے نام میرا ایک شعر کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، دعائیں چاہتا ہوں کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، کیا غزل ہو رہی ہے، کیا غزل ہو رہی ہے دریا کے پار جاتا ہے، کون مجھ کو کیا غزل ہو رہی ہے بھائی، پکار جاتا ہے، میرا چین و قرار جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سنجیدہ کرنا چاہتا ہوں، میں 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ ادھر جو ڈائز پہ لوگ ہیں، ایک بات میں کلیئر کہنا چاہتا ہوں ڈائز کے لوگوں سے کہ یہ جو آپ سے 3 فٹ نیچے بیٹھے لوگ ہیں، صرف انہی کی ذمہ داری نہیں ہے مشاعرے کو مشاعرہ بنانا، جو ڈائز پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور ڈائز پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ افضل ہو گئے اور یہ چھوٹے ہو گئے۔ میرا ماننا ہے کہ مشاعرہ جو ہے وہ ترازو کے 2 پلڑوں کی طرح ہے، ایک پلڑا یہ ہے اور ایک یہ ہے، اور جھکا وہی پلڑا ہوتا ہے جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے، یہ زیادہ وزندار لوگ ہیں۔ بھائی کیا کہنے ہیں، میں 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں کہ ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے، ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے، ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے، آخری حد تلقا پہنچی ہے، وہ جو نفرت تھی گلی کوچوں میں، وہ جو نفرت تھی گلی کوچوں
تلقا پہنچی ہے، کیا کہنے محترم بابا، سنسد تلقا پہنچی ہے، ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے، آخری حد تلقا پہنچی ہے۔ میں بہار میں کھڑا ہوں، میرا ایمان، میرا یقین اور ان دنوں کے جو حالات ہیں اسے میں دیکھ رہا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ سب کے نام 4 مصرے پڑھ دوں، پھر وہ سب سنانے کی کوشش کروں گا جس کے لئے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں، کوشش کروں گا کہ وہ سب سناؤں۔ میں 4 مصرے بڑے یقین کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہوں کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار۔ انشاءاللہ کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں 4 مصرے آئے تو میرا من کر رہا ہے کہ میں پڑھ دوں۔ عطا ہو کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار، ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار، ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار، اس جھوٹے چوکیدار کو بدلے گا یہ بہار۔ انشاءاللہ اب پیچھے تک ایک ہاتھ اٹھے آپ کا اگلے مصرے پہ کہ ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار، نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار، اس جھوٹے چوکیدار کو بدلے گا یہ بہار، دلی تیری سرکار کو بدلے گا یہ انشاءاللہ آمین۔ کیا کہنے عمران بھائی، بابا اللہ آپ کے جملوں کو سچ کر دے، لفظوں کو۔ بہار دلی تیری سرکار کو بدلے گا یہ بہار۔ میں نے کوشش کیا کہ تھوڑا آپ بیدار ہو جائیں تاکہ آپ کو تھوڑی سنجیدہ شاعری سنائی جا سکے۔ سامنے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بہت خاموش ہو کر کے میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا ان کی بھی شرکت ہو۔ یہ بہار ہے صاحب، بڑا سمجھدار ہے یہ بہار۔ ابھی میں آ رہا تھا، ایئرپورٹ پر اترا تو تھوڑی دور پہ ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک بہار کے آدمی کے پیچھے پڑ کے جیسے جبرن بھیک مانگتے نا، زبردستی وصول لینا، صاحب دے دو کچھ، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، دے دو کچھ، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ وہ آدمی بہار کا تھا صاحب، اس نے 500 کی نوٹ نکالی، نوٹ نکال کے اس سے کہا کہ 400 روپے چینج ہے؟ تو بھکاری نے جیب میں ہاتھ ڈالا، بولا ہاں صاحب چینج ہے۔ اس نے پلٹ کے 500 اپنی جیب میں رکھا، بولا جاؤ اسی سے کچھ کھا لینا جو تمہارے پاس رکھا۔ یہ بہار ہے، یہ بہار ہے۔ اس بہار کو سلام کرتا ہوں، بہت شاندار آپ سن رہے ہیں۔ میں غزل کے کچھ شعر سناتا ہوں، عموماً میں غزلیں نہیں پڑھتا ہوں، میں نظموں کا شاعر ہوں، لیکن آج یہاں پہ اشفاق صاحب، اشرف صاحب، باقی سارے جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ بہت خوبصورتی سے سن رہے ہیں مشاعرے کو، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک غزل کے کچھ شعر آپ کو سناؤں، شاعر دوستوں کی بھی دعائیں ملیں۔